نبی پاک کتنی عظمت بیان کر رہے ہیں، کس قدر زیادہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہے نا میری کتنی عظمت ہے، وہ یہ نہیں کہتے۔ حضور فرماتے ہیں عمر کی بڑی شان، بڑی شان، بڑی شان۔ اور عمر کے پاس جب بھی کوئی جاتا ہے کہتے ہیں عمر آپ کا کیا مقام ہے، تو عمر فرماتے ہیں میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرایا کرتا تھا، میں تو 10 اونٹ نہیں سنبھال سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو پوچھتے جناب عمر آپ کا کیا حال ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ تو میرے مقدر ہے کہ میری بہن نے قرآن سنایا تو میں در رسول تک پہنچ گیا، ورنہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا۔ کبھی جناب علی المرتضیٰ کا بازو پکڑ کے کہتے ہیں علی تو نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ بھائی حضور شانیں بیان کرتے ہیں، نبی پاک کہتے ہیں میرے ابو بکر نے احسانات کیے، بڑے احسانات کیے، میں نے سب کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر کا نہیں چکایا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ تو ہی اسے بدلے دے۔ اور جناب ابو بکر صدیق سے کوئی پوچھتا ہے ابو بکر آپ کا کیا حال ہے، تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھ سے میرے اندر کا عالم نہ پوچھو، اگر قیامت کے دن اعلان ہوا نا کہ سارے لوگ بخشے گئے ایک باقی بچا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اکیلا ابو بکر ہی بچ جائے گا جو نہیں بخشا جائے گا، مجھے ڈر آتا ہے۔ تو بھائی بن کے بیٹھ گئے لوگ، لوگوں کو پوچھ کر کے دیکھیں، کہتے ہیں کیا پاپ کیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ خشیت سے کانپتی ہوئی روحیں، تڑپتے ہوئے میرے رسول پاک کے غلام، اولیاء اللہ صوفیاء کرام کے رونگٹے کھڑے ہیں رب کریم کے خوف سے۔ جو جتنا مالک کو جانتا ہے اتنا کانپ رہا ہے، اتنا ڈر رہا ہے، جس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہے مطلب یہ ہے یہ رب کو جانتا ہی نہیں، اسے کیا خبر اس کا جلال کتنا ہے، اسے کیا خبر اس کا عذاب کتنا ہے، تو کیا جانے۔ ان بطش ربک لشدید، جب وہ پکڑتا ہے تو بڑا سخت پکڑتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو 3 دفعہ میرے نبی پاک نے فرمایا جنتی ہے، جنتی ہے، العثمان فی الجنہ، العثمان فی الجنہ، العثمان فی الجنہ۔ 3 دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرا عثمان گلی سے گزرے تو فرشتے بھی اس کی حیا کرتے ہیں۔ جناب عثمان غنی جن کو میرے نبی نے 2 بیٹیاں دے کے کہا عثمان میری 100 بیٹی بھی ہوتی، ایک کے بعد دوسری انتقال کرتی جاتی تو میں ساری تیرے نکاح میں دے دیتا، وہی حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہیں حضور کے وصال کے بعد، ایک قبر پہ کھڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، داڑھی ساری آنسوؤں سے بھر گئی ہے، روتے ہی جاتے ہیں، روتے ہی جاتے ہیں۔ غلام کہتا عثمان یار رونا ہمیں چاہیے، رونا ہمیں چاہیے، جن کو کوئی بشارت نہیں اور آپ کو تو 3 بشارتیں، روتے کیوں ہو؟ جناب عثمان غنی فرمانے لگے جس مصطفیٰ نے مجھے جنت کی بشارت دی اسی رسول نے فرمایا تھا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل۔ سوچتا ہوں اگر رب کریم نے عثمان سے حساب پوچھ لیا حساب کیسے دینا ہے میرے مصطفیٰ کریم نے۔ یہ تو بات ہے نا جناب عمر کی، یہ تو بات ہے حضرت عمر کی، حضرت ابو بکر کی، جناب عثمان غنی کی۔ اور جس شیر خدا کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا علی منی وانا من علی، فرمایا علی اور میں 2 نہیں، میں علی ہوں اور علی میں ہے۔ جن کو فرمایا من کنت مولا ہوں وہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی بھی، اس کا علی بھی، جس مولا علی شیر خدا کو یہ درجہ دیا۔ ولی المرتضیٰ اٹھے ہیں، نماز کا وضو کیا ہے، مصلی کی جانب جانے لگے تو جناب علی کا وجود تھر تھر کانپنے لگا، تھر تھر چھم چھم آنسو برسنے لگے۔ حضرت سیدنا امام حسن آگے بڑھے، ابا جی کیا ہوا؟ فرمایا حسن ڈر رہا ہوں، مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کہیں رب علی کو دھتکار ہی نہ دے، کہیں مالک علی سے حساب ہی نہ پوچھ لے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراضگی کی نظر سے ہی نہ دیکھے۔ او بھائی ہم لوگ اتنے دلیر، اتنے تگڑے، اتنے سیاہ، اتنے عقل مند، اتنے گناہوں کے پیچھے پہاڑ ہیں، لیکن مجال ہے کوئی ایک قطرہ وہ آنسو جو ہم نے سنبھال کے رکھے ہیں دنیا داری پہ بہانے کے لیے۔ کبھی اپنا حساب کر، کبھی سوچ۔ روز شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں، گاڑی نہیں، کار نہیں، کوٹھی نہیں، سرمایہ نہیں۔ کبھی سوچ جو کچھ ہے اگر رب کریم میرے اور آپ کے اعمال دیکھے تو ہماری حیثیت ہے کہ وہ سارا کچھ ہمیں دیا جاتا، ہماری اوقات تھی کہ وہ ہمیں دیا جاتا جو اس نے دیا ہے۔ ٹٹول کے دیکھیں، عمر گزر گئی، شکوے کرتے، ذرا پلٹ کے دیکھیں
اگر ہمارے گناہ اور ہماری نیکیاں اکٹھی کی جائیں تو ہم جزا والے نہیں سزا والے نکلتے ہیں معاذ اللہ۔ محمود غزنوی بڑا پیار کرتے تھے ایاز کے ساتھ، بڑا پیار کرتے تھے، نوازا کرتے تھے، روز کوئی نہ کوئی تحفہ ملتا تھا ایاز کو۔ کچھ حسد کرنے والوں نے کہا محمود تو اسے تحفے دیتا ہے اور یہ جنگل میں اسلحہ اکٹھا کر رہا ہے، یہ تیرے خلاف علیحدہ سے فوج تیار کر رہا ہے، کچھ وقت آئے گا یہ تجھے چھوڑ کے علیحدہ سے بادشاہی کا دعویٰ کر دے گا۔ محمود غزنوی کہنے لگے یہ کس طرح کی بات؟ کہا تمہیں پتہ ہے کہ ایاز عصر سے لے کر عشاء تک کہاں رہتا ہے؟ محمود کہنے لگے یار واقعی میں نے کبھی پوچھا تو نہیں، شک کا بیج بو دیا، شک کا بیج بو دیا۔ محمود غزنوی کہنے لگے اچھا آج میں پیچھا کروں گا، تفتیش کروں گا، تحقیق کروں گا کہاں جاتا ہے، تحقیق کروں گا۔ محمود غزنوی نکلے پیچھا کرنے۔ عصر کے بعد ایاز نے جنگل کا رخ کیا، محمود بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ کہتے ہیں جنگل کے بیچ جا کے ایک جھونپڑی آئی، اس جھونپڑی کے اندر ایاز گئے، دروازہ کھولا اندر چلے گئے۔ مجھے بڑا غصہ تھا کہ ہر بات مجھے بتاتا ہے، یہ کیوں نہیں بتائی؟ جب ایاز اندر گئے تو میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا غصے کے ساتھ۔ ایاز نے دروازہ کھولا، باہر آئے، میں نے کہا پیچھے ہٹ۔ ایاز پیچھے ہٹے تو میں اندر چلا گیا۔ محمود کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو میں نے اس جھونپڑی میں ایک پرانا کرتا لٹکا ہوا دیکھا، ایک ٹوٹے ہوئے جوتے پڑے ہوئے دیکھے، ایک چھوٹا سا ڈنڈا دیکھا، ایک مٹکا، ایک پیالہ دیکھا۔ میں نے ساری تلاشی لی تو چند ٹوٹی پھوٹی پرانی چیزیں۔ میں نے کہا ایاز یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ایاز کہنے لگا بادشاہ ٹٹول کے دیکھ لے، یہی کچھ ہے جو تو نے دیکھا۔ میں نے کہا یہ ہے کیا؟ کہتے ہیں ایاز پیروں میں بیٹھ گیا، تڑپ کے رونے لگا، کہنے لگا بادشاہ یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا جس دن تیرے پاس آیا تھا نا تو یہ میری کائنات تھی کل، آج تیری مہربانیوں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ میں جو تیرا غدار نہیں نہ ہوتا، میں جو تیری نافرمانی نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ میں ہر شام آ کے اپنی اوقات یاد کرتا ہوں، اور پھر مجھے روز رات کو میرا نفس کہتا ہے اس کا وفادار رہنا، اس کا وفادار رہنا۔ تو اس حال میں تھا جب آیا تھا، اگر یہ بگڑ گیا تو پھر تجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے نا۔ محمود غزنوی نے سینے سے لگایا، کہنے لگے آج تک تو بچا بھی اس لیے ہے کہ تو اپنی اوقات نہیں بھولا۔ ملا رومی کہتا ہے اپنی اوقات یاد رکھ، تو کیا تھا؟ تجھے ایک رات سونے نہ دے تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تیری وہ آنکھ لے جائے تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ تجھے معذور کر دے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ 30 سال کے اونچے 7 فٹ قد کے جوان اس نے فالج زدہ کر کے ہسپتالوں میں ڈال دیے، وہ کچھ نہ کر سکے۔ بڑے بڑے پہلوان